بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تمام دوست احباب سے گزارش ہے جلدی جلدی جامعہ مسجد محمدی کا رخ کریں. 7 منٹ باقی ہیں. ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے اپنی مصروفیات چھوڑ کے جلدی جلدی جامعہ مسجد محمدی کا رخ کریں. جس راستے سے آ رہے ہیں اس راستے سے با تکبیرات کا بھی اہتمام کریں. جتنے دوست احباب مسجد میں تشریف فرما ہیں اوپر سے میری ماؤں بہنیں ان سے بھی گزارش ہے اللہ کا نام بلانے کریں. جو مسجد میں احباب موجود ہیں باز ہو کے مل کے پڑھیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گواہی پائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تمام دوست احباب سے گزارش ہے جلدی جلدی جامعہ مسجد محمدی کا رخ کریں. باقی 4 منٹ باقی ہیں نماز کھڑی ہونے میں. جلدی جلدی اللہ کا گھر رخ کریں تاکہ نماز عید الاضحیٰ کھڑی کی جائے. آپ احباب کا انتظار نہیں کیا جائے گا. 6 بجے انشاءاللہ رائٹ اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ کھڑی کر دی جائے گی. تمام ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے دوست احباب سے بھی گزارش ہے جلدی جلدی جامعہ مسجد محمدی کا رخ کریں. جو دوست احباب مسجد میں تشریف فرما ہیں جو آ رہے ہیں با تکبیرات کا اہتمام کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے یہ بہت زیادہ خوشی اور شکر کا موقع ہے کہ عید الاضحیٰ الحمدللہ ہم نے باجماعت ادا کی ہے. گھروں میں ہے، بچوں میں ہے، ہسپتالوں میں نہیں ہے، جیلوں میں نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہے. بڑا خوشی کا موقع ہے. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے معذوری، محتاجی اور دوری سے بچا کر بچوں میں اللہ نے ہمیں یہ خوشیاں نصیب کی ہیں. اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں تقسیم کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کی بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے. مسائل وغیرہ کا آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو عید قربان ہے، یہ جو جانور ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں اور ہمیں جانور اللہ ہی کے لیے ذبح کرنے چاہیے. جس طرح روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے. اچھا دوندہ جانور خرید کے اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. بلائیں ٹلتی ہیں، برکت ملتی ہے. اگر کوئی 60-70 ہزار کا لیلا یا بکرا یا دمبا یا بھیڑ نہیں خرید سکتا تو وہ 30 ہزار کے راؤنڈ باؤنڈ جو حصہ ہے وہ ڈال لے. یہ توجہ کریں، یہ بھی پوری قربانی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے شاید بکرا چھترا ذبح نہیں کیا، حصہ ڈالوں گا تو یہ قربانی نہیں. وہ جو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایک پوری قربانی ہوتی ہے. تو جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ خوشی محسوس کریں، شکر ادا کریں. جو نہیں کر رہے وہ کرنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور نیت یہ رکھیں کہ آج میرے اللہ نے اگر مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اونٹ نہر کرتا، گائے ذبح کرتا، بکرا چھترا. یہ میں آپ کو ایک اور خوشی کی خبر دیتا ہوں، توجہ سے سن لیں. جس بندے کی یہ نیت راسخہ ہے نا کہ میرے پاس پیسے ہوتے، میں اونٹ نہر کرتا، سائیاں والا یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہاں میں گائے ذبح کرتا، لوگوں میں گوشت تقسیم کرتا. کیا اس نے کچھ بھی نہیں ہے لیکن نیت بڑی اچھی ہے. دیکھو ہمارا دین کتنا پاکیزہ ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچی نیت کی وجہ سے اللہ قبول قربانی کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں. لہذا جو کر رہے ہیں وہ کوشش کریں تقسیم بہت اچھی کریں. تو بہر صورت میں نے ایک بات آپ کو بتانی ہے، وہ پوری توجہ سے سن لیں. ویسے تو عید قربان کے بڑے پیغام ہیں، میں نے ایک پیغام دینا ہے کہ عید قربان سے ہمیں پیغام لحاظ ملتا ہے کہ ہم نے نا لحاظ کرنا ہے اپنی زندگی میں. یہ بڑی توجہ چاہیے. جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی غور کریں. زیادہ سے زیادہ 7 منٹ میں خطبہ ختم کر دوں گا. جس بندے کو عید الاضحیٰ بکرا چھترا گائے ذبح کرتے لحاظ نہیں نہ سمجھ آتا، اس بندے کو قربانی کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا. لحاظ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا. جب تم میں سے کوئی بندہ جانور ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو وہ بڑی خوبصورتی، بیوٹی، احسان کے ساتھ ذبح کرے، اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے. یعنی جانور ذبح کرتے بھی ہم نے ایک تو چھری تیز کرنی ہے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. بس یہ سمجھ آ گئی تو سارا دین ہی سمجھ آ گیا جوانوں. اور اپنے جانور کو آرام دینا ہے. سارے مل کے بولیں اپنے جانور کو. یار بات تو ختم ہو گئی بیٹا. اگر جانور کو آرام دینا ہے تو باپ کو کتنا آرام دینا ہے. اگر جانور کا لحاظ رکھنا ہے تو ماں کو کتنا آرام دینا. یار اگر جانور کو بھی آرام دینا ہے تو بیوی جو اللہ کے نام پہ لی ہوئی ہے اس کو کتنا آرام دینا. بڑے بھائی کو کتنا آرام دینا.
یار مائنڈ نہ کرنا، مسلمان کٹے بچے چھترے سب کچھ ہی ذبح کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو آرام نہیں دیتے، تماشا لگاتے ہیں، تماش بھی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ اور بھائی ہزاروں قربانیاں کر لو، ساری منہ پہ ماری جائیں گی اگر ہمارے رویے لوگوں کو تکلیفیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے چھری پکڑا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اشحذیہا بحجر، مجھے چھری دو اور اس کو پہلے نا پتھر پہ تیز کر کے مجھے دینا، تاکہ جب میں قربانی کے جانور کو ذبح کروں تو مل کے ملے آپ نے فرمایا اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نا ایسے گزر رہے تھے تو ایک بندہ نا جانور ذبح کر رہا تھا، قربانی کا ہوگا، یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ تو اس نے نا ایسے ٹانگ اس کی گردن پہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين، اے جڑا کم تو اینو لمے پا کے تے ایدے گردن تے گوڈا رکھ کے چھری تیز پیا کرنا ہے، یہ کم تیرے کو پہلے نہیں سی ہو سکتا؟ اتنی تکلیف جانور کو کیوں دے رہے ہیں؟ دو موتاں دینا ہے، ایک تے چھری چلائے گا اور ایک وہ سامنے پہ تیز کرنا ہے۔ اور میرے جوانوں، میرے بزرگوں اور میرے مسلمانوں، اسلام یہ لحاظ کا نام ہے، ہمارے دین میں جانوروں کا بھی لحاظ ہے۔ اور یہاں ماں کا لحاظ نہیں، حاجی نمازی بندے کا لحاظ نہیں، بڑے بھائیوں کا لحاظ نہیں، قاری صاحب استاد کا کوئی لحاظ نہیں رہ گیا۔ یہ بے برکتی ہے، علم کی کمی نہیں، ڈگریوں کی کمی نہیں، خطبہ ختم ہو گیا، توجہ کرو، کسی شے کی کمی نہیں، بس دید لحاظ شرم نہیں رہ گیا۔ اور تمہیں مبارک ہو ایسا دین اسلام جو تمہیں جانوروں کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ چھری چھپا کے رکھو، چھری کو تیز رکھو اور جانور کو تکلیف نہ دو۔ آپ کو کوئی اور حدیث سناتا ہوں۔ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے نا تو نبی علیہ السلام اونٹوں کی اور گھوڑوں کی رسیاں کھول دیتے تھے۔ رات کو ان کے اوپر جو سامان ہوتا تھا یا وہ رسیوں میں بندھے ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام اونچی بولے ان کی رسیاں تاکہ جانوروں کو آرام ملے، اونچی بولے تاکہ جانوروں کو۔ تو یار کم از کم آج تو گالی نہیں نہ دینی چاہیے بیوی کو، بہن کو، بھائی کو، آج تو اندر جاڑا ماڑا نہیں نہ ہونا چاہیے۔ ادھر دیکھو چھاتیاں چوڑیاں کرو یار، گلے لگاؤ یار، آگے بڑھ کے معافی مانگو، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، معاف کر دینے سے اور معافی مانگ لینے سے کسی بندے کی عزت میں کمی نہیں آ سکتی۔ ایک دن صبح سویرے نا نبی علیہ السلام اٹھے، وَمَسَحَ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ، یہ جو ہے نا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کملی والی چادر، مزمل مدثر چادر نبی پاک نے اتاری۔ گھوڑے کی جو پیشانی تھی نا، میری طرف دیکھو، آپ گھوڑے کا سر صاف کر رہے تھے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اپنی کملی مبارک سے، چادر مبارک سے گھوڑے کا سر صاف کر رہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ رات کو میرے اللہ نے مجھے بڑی سخت تلقین کی ہے کہ اے نبی تو نبی رحمت ہے، تو نے جانوروں کا بھی خیال کرنا۔ حدیث شریف کا آخری واقعہ سن لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو کہنے لگے میں جس اونٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں نا وہ میرا دمون اونٹ میرے پاس لے کے آؤ۔ بیٹے کہنے لگے بابا آپ نے اونٹ کیا کرنا ہے؟ بیٹے موبائل جیب میں ڈالو، میری طرف دیکھو، دمون اونٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بس لے کے آؤ۔ کہنے لگے ابا جان آپ سے اٹھا تو جاتا نہیں ہے، بیٹھا تو جاتا نہیں ہے، اونٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لے کے آؤ جی۔ اونٹ آ گیا۔ اب میری طرف دیکھنا، جب اونٹ سامنے آیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایسے اونٹ کو دیکھ رہے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے دمون اللہ جانتا ہے میں نے کبھی تجھے دھوپ میں نہیں باندھا، اللہ جانتا ہے دمون میں نے کبھی تجھ پہ بوجھ زیادہ نہیں ڈالا، لیکن دمون اکٹھے رہتے بندے سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر میری وجہ سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے دنیا میں معاف کر دینا، کل قیامت والے دن میری شکایت اللہ کو نہ لگانا۔ مجھے بتاؤ جس کی شکایت اس کا باپ کل قیامت والے دن لگائے گا کہ اللہ اس نے میرا جینا حرام کیا،
جس بچے کی شکایت اس کی ماں لگائے گی یا جس کی شکایت اس کی بیوی لگائے گی، اللہ اس نے مجھے کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا، گندیاں گالیاں دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، تان زنی کرتا تھا، بھئی جو بھی آپ کے نصیب میں ہے صبر کرو، شکر کرو۔ ادھر دیکھو، آپ ہزاروں سے بہتر ہو۔ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں، چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بچہ بیمار ہے، پورا ٹبر چیخ رہا ہے۔ چلو میرے ساتھ لائٹ ہاسپٹل سے ابھی میں گزر کے آیا ہوں، یہ زندہ قبرستان ہے بیٹا، ہم سے زیادہ نیک لوگ وہاں تڑپ رہے ہیں۔ یہ سول ہاسپٹل جا کے دیکھو لوگوں کی کیا حالت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توحید دی ہے، سنت دی ہے، دین دیا ہے، مسجد دی ہے، نمازی بنایا ہے، سب نے آمین کہنا میری دعا پر۔ اللہ ہمیں چھوٹے بڑے کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نے جانوروں کا لحاظ کرنا ہے تو پھر والدین کا بھی بھئی بولتے ہوئے ذرا سوچ لیا کرو۔ میں درجنوں نوجوان جانتا ہوں، ان کی زندگی میں صرف ایک بے برکتی ہے کہ ان کا رویہ ماں سے ٹھیک نہیں، اس کا رویہ باپ سے ٹھیک نہیں، اس کا رویہ اپنی بیوی سے ٹھیک نہیں، اس کو جانوروں جیسے حقوق بھی نہیں دیتا۔ مسئلے کا پتہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا اور اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیا تھا۔ کتے کو پلانے والی بخشی گئی، تو جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، والدین کو کھلاتا ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رتبہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس نے ایک بلی کو باندھا تھا، زندگی بھر کی اللہ نے نیکیاں برباد کر کے اس بلی کو باندھنے والی عورت، وہ بلی پیاسی مر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک عبادت گزار عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ لو جی خطبہ عید الاضحیٰ مکمل ہو گیا، کٹے بچے گائیاں اونٹ سارا کچھ آپ کو مبارک۔ میں ویسے اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ لیلے میں تو عیب نہیں ہونا چاہیے، میری طرف دیکھ کے بولنا ہے، لیلے میں تو عیب نہیں ہونا چاہیے، تو لیلا کرنے والے میں بھی عیب، ادھے بولے ہو بھائی، جیسے گائے میں عیب نہیں ہونا چاہیے، چھترے میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اونٹ میں عیب نہیں ہونا چاہیے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم میں شرک بھی ہو، بدعت بھی ہو، ظلم بھی ہو، فحاشی بھی ہو۔ اچھا لیلا نہتا تو ہوئے تے بندہ شرک چ ڈبیا ہوئے، تنہائی دے زنا چ بندہ ڈبیا ہوئے، ٹھڈ حرام نہ بھریا ہوئے، پھر لیلا چھترا جڑا ایباں تو پا کے چل جائے گا، وہ بھائی کدی بھی نہیں چلے گا۔ تیرے رشوت دے پیسے دے لیلے نو اللہ نے کی کرنا ہے، تیرے سود دے پیسے دے لیلے نو اللہ نے کی کرنا ہے۔ لیلا تیرا تھوڑا اللہ بھول جاندہ ہے، اللہ تے تیرے اندر دے جذبے بنتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں، قربانی صرف جانور کی گردن پہ چھری چلانے کا نام نہیں، یہ پیچھے ایک محبت ہے، ایک داستان ہے، اللہ پر مر مٹنے کا عہد ہے۔ تو بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، معافی کا اعلان کریں۔ ادھر دیکھیں، لحاظ برقرار رکھیں، لحاظ نہ توڑیں۔ جانوروں کا بھی ہمیں لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں قبول فرما، اور اللہ تعالی ہماری اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اور ہماری یہ تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ اصیلا، ایک بھائی بآواز بلند ذرا بالجہر تکبیرات پڑھ لیں، یہ بھی مسنون ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تمام بھائی دعا کرتے مسلمانوں کے لیے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور مجھے بعد میں پتہ چلا ہمارے بڑے پیارے دینی بھائی میاں عمران صاحب، ان کے غالباً بڑے بھائی میاں طاہر صاحب، ان کے لیے بالخصوص دعا کریں کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے مرد و خواتین نمازی اس علاقے میں جتنے فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی۔ تمام بھائی دعا فرمائے۔ دائیں بائیں نہ بیٹے دیکھنا، موبائل چھوڑ دینا، کچھ نہیں ملے گا میرا بچہ، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اس دعا میں
ایسی عورتوں کو بھی آنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جن کے پاس چادر نہیں، ان عورتوں کو بھی مسجد کے باہر گلی میں آنے کا حکم دیا گیا ہے جو خاص دنوں میں ہے۔ اتنی بڑی یہ دعا ہے، سارے میرے بچے دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے میرے اللہ، ہمارے جتنے پیارے فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما۔ سارے بولو بھی، سارے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ ان میں سے جس کے پاس ماں نہیں ہے اللہ اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ جس کے پاس باپ نہیں ہے اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ جن کے بھائی، جن کی بہنیں، جن کے پیارے فوت ہو گئے اللہ، آج ہماری خوشیاں ادھوری ہیں ان کے بغیر، پر ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے۔ اللہ ہمارے پیارے بھائی، ان کے بڑے بھائی میاں طاہر صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ ہمارے اس شہر میں جتنے علماء توحید پرست بندے بندیاں فوت ہوئے اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری سے محفوظ فرمانا، معذوری سے محفوظ فرمانا، عدالتوں، کچہریوں، جیلوں، ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرمانا۔ ایک میں دعا اکثر کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، بیٹے دل سے آمین کہنا، اللہ ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ تیرے در کے بکاری ہیں، تیرے در کے منگتے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں۔ اللہ ہم فقراء ہیں، تو غنی ہے، اللہ کسی رشتہ دار کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اللہ چھوٹے بھی کر لیے، بڑے بھی کر لیے، چھپ کر بھی کر لیے، کھل کر بھی کر لیے، مجرم مان گئے یا اللہ بڑی عید میں بڑے گناہ کر لیے ہم نے آج تک، پر تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے، اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے، اللہ بڑائی کی برکت سے ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ اگر یا اللہ ہمارے جیسا گناہ گار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا غافر غفار بخشنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں عزت والے رشتے مہیا فرما دے، اللہ جن کی بہنیں جوان ہیں عزت والے رشتے مہیا فرما دے۔ یار یہ بڑی اہم ترین دعا ہے، بڑی اس پہ آمین کہیں۔ اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں عزت والے رشتے دے دے، جن کی بہنیں جوان ہیں عزت والے رشتے دے دے۔ اللہ ظالم لوگ، منافق لوگ، شرارتی لوگ اللہ زندگی سے دور کر دے۔ اللہ نیک لوگ، صالح لوگ، اللہ تو اس سے ڈرنے والے لوگ اللہ ان کی رشتہ داری نصیب فرمانا، ان کی قربت نصیب فرمانا۔ اللہ جن کے پاس پتر نہیں اللہ ان کو نیک پتر دے دے، اللہ بہنوں کو بھائی دے دے۔ یا اللہ کئی گھروں میں طلاقوں تک نوبتیں ہیں، یہ بیٹیاں تو تیری رحمتیں ہیں پر معاشرہ نہیں سمجھتا۔ اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ تو زکریا و ابراہیم کو بڑھاپے میں دینے والا ہے۔ اللہ جن کے پاس پتر نہیں ان کو نیک پتر دے دے، سونے پتر دے دے، نیک پتر دے دے۔ اللہ ان میں سے جنہوں نے حج نہیں کیے وہ دنیا سے ترستے نہ چلے جائیں، اللہ ان کو بیت اللہ کے حج نصیب فرما، اللہ پاک ان کو بیت اللہ کے جمعے نصیب فرما، مسجد نبی کی نمازیں نصیب فرما۔ الہ العالمین کاروبار میں برکتیں فرما۔ اللہ اگر تو نے عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، عقل دی ہے، عہدہ دیا ہے تو اللہ عاجزی انکساری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین بڑے چھوٹے کا حیا کرنے کی توفیق دے۔ جانوروں کا اگر خیال کرنا ہے تو رشتہ داروں کا تو بہت زیادہ خیال کرنا ہے، رشتہ داری محلے داری کا بھی خیال کرنے کی توفیق دے۔ آج کا مختصر خطبہ عید الاضحیٰ اللہ ہمارے لیے اخلاق کا ذریعہ بنا دے، بہتری کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں باکردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ کالے ہندو کا کالا غرور اللہ خاک میں ملا دے، پاکستان کو غلبہ نصیب فرما دے۔ سارے بھائی پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کالے ہندو کی شرارتوں سے بچائے۔ داؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کالے شرارتی ہندو کے شر سے محفوظ فرما، اسلام اور مسلمانوں کو اور پاکستان کو غلبہ نصیب فرما۔ اللہ غزہ کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما، اسرائیلی یہودی کو تباہ و برباد فرما،
عبرت کا نشان بنا۔ اس مجمع میں جو اندر ہے، برآمدے میں ہے، سین میں ہے، مرد و خواتین ہے، اس مجمع میں اللہ تعالیٰ جو بھی ضرورت مند ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کر۔ اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں سمجھ آتا تیرے بغیر۔ اللہ اکبر کہتے اللہ آگے ہیں، بیٹھ کے تجھے بڑا مانتے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کی برکت سے ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لوڑیں تھوڑی پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله عليه